بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو، اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا، تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا۔ تو کا پیشاب پاک ہے؟ پیشاب کسی بھی جانور کا ہو وہ ناپاک ہے، اور اس کے بارے میں فقہ حنفی میں صراحتیں موجود ہیں۔ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اس کے بارے میں دیگر احکام ہیں، لیکن ہمارے احناف کا مذہب یہی ہے کہ یہ بھی ناپاک ہے۔ اصل مسئلہ اس میں یوں ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر اونٹنیوں کے پیشاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے استعمال سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پاک ہے، لیکن اس کی بھی تعویل یہ ہے اور اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری کی صورت تھی کہ جس کی شفا اونٹنیوں کے پیشاب میں تھی، اس کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر استعمال کرنے کی صورت میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے جانتے تھے، یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس میں ان کی شفا ہے، تو آپ نے کچھ افراد کو اس کے استعمال کی اجازت دی، لیکن عام لوگ چونکہ اس شفا کا یقینی طور پہ ہونا نہیں جانتے اور اونٹنیوں کے پیشاب کا ناپاک ہونا یہ جداگانہ طور پہ واضح ہے، تو لہٰذا اب دوسرا کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب بلال خالد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آج کل میں نے دین کا مطالعہ کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ، تو صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ انتہائی حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی ہدایت کی۔ مجھے پڑھ کر حیرانی ہوئی، اور بعض غیر مسلموں نے پڑھی تو ناک میں دم کر دیا۔ یہاں پر میں نے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرمائیں، تو دو گروہ سامنے آئے۔ ایک کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے چاہے صحیح بخاری میں ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کی رائے درکار ہے، یہ عجیب حدیث ہے، کچھ ایسا جواب دیں کہ عقل مطمئن ہو جائے اور غیر مسلم خاموش ہو جائیں۔ غیر مسلموں کو آپ کیا خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، عیسائی تھا یہ کون؟ وہ اپنا پیشاب پیتا تھا، ایسے ہی جانوروں کا تو کچھ آ رہا، وہ اپنا پیشاب ضائع نہیں کرتا تھا، برتن میں کرتا سنبھال کر، اور بالکل پیتا، اور کہتا تھا جتنا اس سے مجھے بیماریوں سے شفا نہ، کوئی بیماری میرے قریب نہیں آتی۔ یہ غیر مسلم وزیر اعظم کی بات بتا رہا۔ تو اس لیے علاج کے لیے یہ اگر ناپاک بھی ہے نا، اول تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور جو نا حلال، ان کے پیشاب ناپاک نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ معقول الرحم جانور کہ یہ کپڑے پر بھی لگ جائیں دوسرے، وہ ناپاک نہیں، اور پینے کی ضرورت آ جائے نا بیماری۔ اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر ٹھہرے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کو بیماری ہوگی، اور اس کا علاج یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ عرب جانتے تھے، عرب بھی لوگوں نے مجھے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جنگل میں کوئی اونٹنی یا بچہ جانے لگی تو دوڑ جاتے ہیں کاروں پر اور جا کر اس کا پیشاب جو پہلا ہوتا نا سنبھال لیتے ہیں، اور اتنا مفید ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اتنی بیماریوں کا علاج۔ تو اگر حرام بھی ہے تو تداوی بالمحرم جو ہے نا اس کا مسئلہ الگ ہے، مجبوری ہو جائے علاج یہی ہو تو کر سکیں، بغرض علاج یہ جائز ہاں ہے، جائز، صحیح، بالکل نہ کہیں کہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے یہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع صحیح بخاری کی ہماری یہ سیریز ہے، اور اس میں یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔
تو آج ہم نے صحیح بخاری کی جس روایت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں اونٹوں کا پیشاب پینے کی بات منقول ہے۔ تو ہندو جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گاؤ ماتا کا پیشاب پینا ہے تو مسلمانوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی قوم ہے، وحیات قوم ہے کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ اور خود مسلمانوں کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، مستند ترین حدیث کی کتاب، اس کے اندر اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پینے کی حدیثیں جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں۔ تو آپ اس بارے میں ہمیں کچھ جو ہے وہ بتائیں، گائیڈ کریں، یہ ہمیں سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ دیکھیں یہ روایت صحیح بخاری میں کئی ایک مقامات پر ہے۔ جب بھی آپ نے کسی حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، جیسے صحابہ ہیں یا اس سے نیچے جو نریٹرز ہیں، بعض اوقات وہ اس روایت کو بیان کرنے میں، نریٹ کرنے میں کچھ لفظوں کا، کچھ ورڈز کا اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر محدثین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو حدیث ہوتی ہے نا، یہ روایت بالمعنی ہے، یعنی بیسیکلی مقصود یہ ہوتا ہے صحابی کا یا اس سے نیچے جو راوی ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس بات کو میں منو ان آگے پہنچا دوں، اور بعض اوقات اس بات کو آگے پہنچاتے ہوئے وہ کوئی اس سے جو ہے وہ ملتا جلتا لفظ بھی استعمال کر لیتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے سنا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ بیسیکلی روایت بالمعنی ہے، یعنی کوشش کی گئی ہے کہ ہر جو راوی ہے اپنے استاد سے جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کو محفوظ کرے، لیکن بعض اوقات وہ الفاظ کو اس طرح سے محفوظ نہیں کر پاتا، بلکہ جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اس کو وہ آگے بیان کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ جیسے ایک استاذ ہے، میں یونیورسٹی میں جا کے کلاسیں لیتا ہوں، اب 60 بچے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے میرا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کا۔ اب باہر جا کے ایک بچہ جو کہ کلاس میں حاضر نہیں تھا، وہ جب بعض دوسرے کلاس فیلو سے پوچھتا ہے کہ آج سر جی نے کیا پڑھایا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر، وہ جب اسے بتائیں گے تو وہ اسے صحیح بتائیں گے کہ آج سر جی نے یہ ٹاپک پڑھایا ہے یا یہ باتیں سر جی نے بتائی ہیں، لیکن ان کے الفاظ آپس میں ملتے نہیں ہوں گے۔ کامن سینس مطلب یہ جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ایک کہے کہ جی نہیں استاد جی نے یہ پڑھایا ہے، دوسرا کہے کہ جی نہیں استاد جی نے یہ پڑھایا ہے۔ جب تک اگر وہ کلاس میں اٹینٹیو رہے ہیں، اچھے بچے ہیں، تو وہ اس بات کو جو ہے وہ مستحضر رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ تو روایتوں میں جو لفظی اختلاف ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ محدثین کے ہزاروں میں آگے شاگرد ہوتے تھے، تو اس میں کچھ جو ہے وہ لکھ بھی لیتے تھے اور کچھ جو ہے وہ زبانی یاد کر لیتے تھے، تو اس لیے آگے جب بیان کرنے میں ان میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس معنی اور مفہوم کو آگے نقل کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد سے جو ہے وہ سنا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے الفاظ کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے الفاظ کا اہتمام کیا ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت کی طرف۔ یہ روایت ہے ہمارے سامنے 233، حضرت انس بن مالک سے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو کلابہ۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 قبیلے جو ہے اکل اور اورینا، یہ مدینہ میں آئے، فجتول مدینہ، یعنی مدینہ میں آ کے ان کے پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا بِلِقَاحٍ، ٹھیک ہے، لقاح کہتے ہیں کہ جی دودھ دینے والی جو اونٹنیاں ہیں ان کا جو ریوڑ ہے، تو ان کے پاس چلے جائیں، وَإِن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور وہاں جا کے وہ پئیں اونٹنیوں کا جو دودھ ہے اور ان کا جو پیشاب ہے وہ جا کے پئیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اکل اور اورینا قبیلے کے وہ مدینہ میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، یعنی بہرحال بادیہ نشین لوگ تھے، بدو تھے، صحرائی لوگ تھے، تو مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، پیٹ خراب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ ہمارا بیت المال کا ایک باغ ہے جس میں کچھ اونٹنیاں ہیں بیت المال کی، تو تم اس میں جاؤ اور اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پیو، تو اس سے جو ہے وہ تمہیں صحت مل جائے گی۔ تو خیر بہرحال یہاں پہ حدیث میں کیا ہے، وہ چلے گئے، فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا، پھر وہ صحت مند بھی ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل بھی گئی۔ اب یہ وہ روایت ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ تم اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پیو کیونکہ تمہارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، تو جب تم پیو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جا کے پیا اور وہ صحت مند ہو بھی گئے۔ یہ بیسیکلی طب نبوی سے متعلق حدیث ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، طب نبوی کی طرف۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جب یہ مختلف مقامات پہ یہ حدیث آئی ہے
تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں، یہ آپ غور کریں ذرا، یہ روایت ہے 233، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین، اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک تھا کہ اونٹ یا اونٹنی یا اونٹوں کا جو پیشاب ہے وہ حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، ناپاک ہے۔ اس کے متعلق مولانا ساق صاحب اور دیگر تین ائمہ کرام کی مختلف خط فکر کی ویڈیو ایڈ کی تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک اہل حدیث عالم دین اور ڈاکٹر زبیر صاحب کی ویڈیو کو ایڈ کیا، کیونکہ میں کسی اور کی دکھاتا تو پھر 100 مسائل سے کہنا تھا یہ اپنے حق کے بیان کر رہا ہے، یہ فرحان کر رہا ہے، یہ ڈینگ یہ بیان یہ اپنے علماء کرام کی لگاتے ہیں، اس لیے اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر حافظ زبیر صاحب کی ویڈیو ایڈ کی، اس لیے کہ جب بھی انہوں نے وضاحت کی حدیث کے اندر اور اس حدیث کی حقیقت اور وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس بخاری شریف کی اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں کے اندر واقعہ متنازع ہے، اور قرآن کی آیت کے مطابق یہ حدیث کا متن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس میں یہ حدیث پہ عمل جائز نہیں۔ لیکن اگر آج کی سائنس یا طب یا کوئی چیز ایسی بھی کوئی کرتی ہے کہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی کو انکاری نہیں کہ اس شریعت کے اندر حرام چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، اور اس کو دسترخوان پہ یا کسی خاص چیز پر بنانا جائز نہیں، لہذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تمام ایسی چیز حرام چیز جان بچانے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی چیز حلال میسر نہ ہو تو اس صورت کے اندر ہم حرام چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر سائنس ثابت کرتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب دودھ میں ملا کے پینے سے علاج کیا جا سکتا ہے پھیپھڑوں کا یا کوئی اور پیٹ کی بیماری کا، تو اس صورت میں استعمال کرنا، اگر کوئی حلال طریقے سے کوئی دوائی موجود نہیں، اس صورت کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لہذا فقہ حنفیہ اور تمام اور میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے، لہذا یہ تو میری اپنی ذاتی رائے ہے، لہذا اس کے مطابق یہ ہے کہ حرام چیز سے بچنا ہی بہتر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حدیث کو بھی صحیح قبول کر لیا جائے تو پھر بھی اس صورت کے اندر بھی ہم اس کو بروز کے معمول استعمال کے لیے بلکہ وہ خاص عمل کے لیے وہ جائز ہے، لہذا یہ کوئی کہے جی روزمرہ استعمال کے اندر یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ خاص عمل کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک خود ایسا عمل نہیں کیا، لہذا اگر یہ کوئی علاج کے طور پہ استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگر بیماری کی شفا ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے، بشرطے کہ کوئی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو تو اس پہ تمام کا، اور حدیث کی حقیقت بھی حافظ زبیر صاحب جو خود اہل حدیث مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر اہل حدیث حضرات اس چیز کے قائل ہیں
لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے تمام اس مسئلے کو واضح کیا اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ کوئی اس میں چھپی بات نہیں اور سب کے پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لہذا اس صورت کے اندر یہی کہیں گے جو آپ کو بہتر لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کریں۔ لہذا ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔